وہاں سے چلے گئے تھے۔ ایک کے بعد ایک دن گزرنے لگا اور سندل اس شخص کے بارے میں بھولنے لگی جب اچانک وہ کسی دیو کی طرح پھر سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ قریب پارک میں ٹہل رہی تھی جب اسے اپنی جانب دیکھتا پایا۔ شیش، یہی رکنا، کہیں مت جانا۔ وہ باقی بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے شیش کو تلقین کرتی اس پراسرار شخص کی جانب بڑھنے لگی۔ ہیلو، کیا آپ نے پہچانا مجھے؟ وہ سینے پہ ہاتھ رکھتی کہنے لگی، لیکن وہ شخص بنا کچھ کہے اسے دیکھتا رہا۔ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، وہ تو زب کا شکار ہوتی کہنے لگی، پلٹنے لگی جب مقابل کی بھاری آواز نے اسے روک دیا۔ سندل، مجھے سب اچھے سے یاد ہے، اسے دھیمے لیکن روبدار آواز میں کہا جس پہ اس کی باچھیں کھلتی گئیں۔ جی، میں یہاں اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی، اس روز کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب کچھ کہے، لیکن اس کا انتظار جب لمبا ہونے لگا تو وہ شرمندہ سی ہونے لگی۔ میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے، وہ ایک ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرتی دوسرے سے اپنے بھائی کی جانب اشارہ کرتے کہنے لگی۔ جب وہ ابھی بھی کچھ نہ بولا تو سندل کو اپنا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوتا محسوس ہوا۔ بائے، وہ سرگوشی کرتی اس جانب بھاگ گئی جہاں سے آئی تھی۔ شیش کے قریب پہنچ کر پلٹی تو وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ مسٹر تبریز، آج آپ پھر سے لیٹ ہیں، حدیل تھکاوٹ سے چور لہجے میں اسے دیکھتے ڈنر سرو کرنے لگی۔ بچے سو گئے کیا؟ ہاں، لیکن انہوں نے کافی دیر انتظار کیا، عین وقت پہ ایک اپوائنٹمنٹ ری شیڈول کرنی پڑی۔ وہ لقمہ لیتے حدیل کو اپنی دیر کے آنے کی وجہ سے بتانے لگا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی لوشن سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ میں آج بہت تھک گئی ہوں، تمہارا بیٹا مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ شیش کے ذکر پر شمس کے چہرے پہ آہنی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ لوشن کی بوتل پکڑے اسے اپنی ہتھیلی پہ انڈیلے لگا اور پھر حدیل کا پاؤں پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ ابھی بھی زخم کا نشان اس کے پاؤں میں موجود تھا جو سالوں پہلے شہید نے اسے دیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے پاؤں کی مساج کرنے لگا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ملازمہ کا بندوبست کر لو، وہ نرمی سے اس کا پاؤں ملتے ہوئے کہنے لگا۔ اف میرے خدا تبریز، مجھے آج تک پتا ہی نہیں چلا آپ اتنی اچھی مساج کر لیتے ہو، وہ کوہنیوں کے بل لیٹتے ہوئے بلی کی طرح پھیلتی ہوئی کہنے لگی۔ کرنے کو تو میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، پلیز یہاں ذرا دوبارہ کرنا، جادو ہے ان انگلیوں میں، وہ انگلی سے اشارہ کرتی سے سمجھانے لگی۔ شمس سے اس کے پاؤں پہ دباؤ ڈالا تو وہ چیخ اٹھ بیٹھی۔ آہ، یہ کیا کرے ہو؟ جادو ہے نا میری انگلیوں میں، وہ اسے زج کرتا ایک بار پھر سے اس کا پاؤں دبا دیا۔ تبریز، اب کی بار وہ ہنستے ہوئے خود کو اسے آزاد کروانے لگی۔ چھوڑو مجھے، مت کرو۔ نہیں رکو، اب کہاں بھاگ رہی ہو؟ وہ اسے آزاد کرنے کے بجائے اپنی جانب کھینچتے کہنے لگا تو حدیل کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ شمس کے چہرے پہ بھی آہنی مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات کے اس لمحے وہ اس دوسرے وجود سے بیگانے تھے جو کہ اپنی سوچوں کے باعث نیند سے کوسوں دور تھا۔ سندل بستر پہ اپنی انگلی سے دائرے بناتی اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنا عجیب تھا وہ بار بار اس کا خیال اپنے ذہن سے جھڑکتی لیکن ناکام رہتی۔ کچھ تھا جو اسے اس شخص کی جانب کھینچ رہا تھا۔ شیش، ایسے مت بھاگو، حدیل نے اپنے 9 سالہ بیٹے کو ڈانٹا تو اس نے اپنی رفتار کچھ کم کی۔ سندل، تمہیں جو لینا ہے وہ دیکھ لو۔ وہ حدیل اور شیش کے ساتھ مال میں آئی تھی۔ حدیل ضرورت کا سامان خرید رہی تھی جبکہ شیش ٹرالی کو ادھر ادھر لے کے گھوم رہا تھا۔ میں نے کیا لینا ہے، آپ نے سب تو لے لیا ہے، وہ ٹرالی کی جانب اشارہ کرتی کہنے لگی۔ سنیکس وغیرہ لے لو نا اپنی پسند کے۔ حدیل شیش کو کھینچتی ہوئی ایک بزرگ شخص سے معافی مانگنے لگی جو کہ اس کی ٹرالی لگنے سے تلملا اٹھے تھے۔ سندل سنیکس لینے کے لیے مال کے مخالف سمت پڑ گئی اور اشیاء دوسری ٹرالی میں ڈالنے لگی۔ کیا تمہاری کوئی دوست نہیں؟ مانوس سی آواز اس کی سم سے ٹکرائے تو وہ یکدم پلٹی۔ آپ؟ کیوں؟ کیا میں شاپنگ نہیں کر سکتا؟ وہ بلو جینز اور بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ چہرے پہ ہلکی سی داڑھی اور مونچھیں اسے مزید روبدار بنا رہی تھی۔ ہوڈ نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ اس کا چہرہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے تھے جیسے کوئی بار بار ان میں اپنی انگلیاں چلاتا رہا ہو۔ سندل کا دل نہ جانے کیوں اس کے بال چھونے کو چاہنے لگا تھا۔ جب اس نے مقابل کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ آبرو اچکائے سے دیکھنے لگا۔ شش، چھی سندل، انکل ہے وہ۔
وہ خود کو کوستی شرمندہ سے کہنے لگی، جی ہے لیکن یہاں نہیں ہے۔ وہ تذبذب کا شکار نظریں ادھر ادھر گھماتی کہنے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا جس پہ وہ کافی محسوس ہوا۔ یہاں کیوں نہیں ہے؟ دوسرے سوال پہ سندل کی پیشانی پہ کچھ لکیریں ابھری تھی۔ یہاں کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، وہ کرواہٹ حلق سے نیچے اتارتے ہوئے کہنے لگی۔ لیکن مجھے تو تم کافی پسند آئی۔ وہ معنی خیز سا کہنے لگا تو سندل حیران کسی سے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی؟ میرا مطلب تھینکس۔ وہ ٹرالی کو دھکیلتے ہوئے کہنے لگی، ویسے آپ کو دیکھ کر مجھے میرے پاپا یاد آتے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو اولڈ نہیں کہہ رہی، آپ تو بہت اچھے ہیں، میرا مطلب آپ ان سے تو کافی چھوٹے لگتے ہیں، پر پتہ نہیں ویسے کیوں لگتے ہیں۔ میں بھی کیا بک رہی ہوں، آئی ایم سو سوری۔ ویسے میرے بابا بھی بہت ہینڈسم ہے۔ سندل کی نظر اس کے چہرے پہ گئی جو کہ اس کی بخلاہٹ پہ مسکرا رہا تھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں اب کچھ نہیں بولوں گی۔ وہ اپنا وزن دوسرے پاؤں پہ ڈالتی نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے کہنے لگی، تو آپ کا کوئی دوست نہیں؟ ہوں۔ وہ سر انکار میں ہلاتی تقریباً ہر چیز ٹرالی میں پھینکنے لگی۔ مجھے لگا ہم دوست ہیں۔ وہ دھیمے سے لہجے میں اس کی جانب جھکتا کہنے لگا تو سندل آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہم دوست ہیں؟ ہاں بالکل دوست ہیں۔ لیکن میں تو آپ کا نام بھی نہیں جانتی سر۔ وہ اس کی قربت پہ بکھلائی خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگی، سر آئی لائک اٹ۔ ویسے تم مجھے مسٹر ایس کہہ سکتی ہو۔ مسٹر ایس؟ وہ اس کے لقب پہ ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ کیوں؟ کیا یہ اتنا مزاحیہ ہے؟ وہ اس لڑکی کی باتوں سے محظوظ ہوتا کہنے لگا، مین ان بلیک کی طرح؟ وہ اس کی کالی ٹی شرٹ کی جانب اشارہ کرتی ہنسی روکتے ہوئے کہنے لگی، کیوں؟ کیا تم مین ان بلیک کی دوست بنا نہیں پسند کرو گی؟ اب کی بار اس کی مسکراہٹ کسی اور وجہ سے تھی۔ I will like it۔ وہ پلکیں گراتی ان کی اوٹ سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اچانک وہ اس سے دور ہوا تو سندل کو اپنی سانسیں بحال ہوتی محسوس ہوئی۔ میں چلتا ہوں، پھر ملیں گے۔ اور سندل، مجھے لمبے بال پسند ہیں۔ وہ اس کے سر پہ ہلکی سی چت لگاتا تیزی سے مخالف سے چل پڑا تھا۔ سندل اپنے بندھے ہوئے بالوں کو چھوتی پاگلوں کی طرح مسکراتی اسے تب تک دیکھتی رکی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ سندل، کہاں گم ہو؟ حدیل کی آواز پہ وہ چونک کر پلٹی تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ اپنی دوست سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اسے ٹالتے ہوئے اپنی جینز کی جیب میں دونوں ہاتھ اڑس کر کے کھڑی ہو گئی۔ تمہاری دوست کہاں گئی؟ مجھے تو ملواتی۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ سندل اب اس جگہ پہ سیٹل ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی وہ چلی گئی اور چلیں کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں چلو، لیکن اتنا سب کیوں اٹھا لیا ہے؟ کوئی پارٹی تو نہیں رکھی ہم نے؟ وہ ان میں سے کئی باکس اٹھا کر واپس رکھتی کہنے لگی جبکہ سندل ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید اسے مسٹر ایس دوبارہ دکھ جائے۔ ماما، میں نے آپ کو کئی بار کہا ہے میرے سامان کو مت چھوا کریں۔ وہ غصے سے چلائی تو حدیل اسے پریشانی سے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہارے کمرے کی صفائی کی تھی، مت کیا کریں پلیز۔ وہ روحان سے ہو کر پھر سے چیخی تھی جبکہ حدیل اس کے رویے پہ وہیں منجمد ہو گئی۔ نہ جانے کچھ عرصے سے اسے کیا ہوا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یوں ہی کرنے لگی تھی۔ شمس کا کہنا تھا کہ یہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے، لیکن ہر بار اس کا یہ لہجہ پہلے سے زیادہ کشیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ سندل، یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو؟ میں کیسے بات کر رہی ہوں؟ اور جو آپ کرتی ہیں؟ مجھے کہیں جانے نہیں دیتی، کسی سے بات کروں تو ساری تفصیل چاہیے آپ کو۔ صفائی کے بہانے میرے کمرے کی تلاشی لیتی ہیں آپ۔ وہ کمرے سے چیزیں باہر پھینکتے ہوئے کہنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ سچ تھا کہ حدیل وہم کا شکار تھی۔ وہ بار بار سارے دروازے کھڑکیاں چیک کرتی اور سندل پہ نظر رکھتی۔ اس نے کئی بار سیشن بھی کیے تھے، کچھ عرصے وہ ٹھیک ہو جاتی لیکن پھر اچانک ہی وہ نیند سے جاگ جاتی اور یہ سب شروع کر دیتی۔ تبریز کی موجودگی میں تو وہ اسے کوئی خوف نہ ہوتا، لیکن جب وہ گھر موجود نہ ہوتا تو عجیب وہم سے آ گھیرتے۔ دباؤ میں آ کر وہ مری تو آ گئی تھی لیکن اب اس فیصلے پہ افسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا آپی؟
شیش جو کہ لان میں کھیل رہا تھا واپس آیا تو اس کی اونچی آواز سن کر وہیں آ گیا، جبکہ حدیل شرمندہ سی وہیں کھڑی انگلیاں منوڑنے لگی۔ سندل ان کے ماضی سے انجان تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ حدیل یہ سب اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ ان کا خون نہیں ہے، کیونکہ جتنا وہ جانتی تھی اور تو کسی لڑکی کی ماں ایسا نہیں کرتی تھی۔ کچھ نہیں، وہ شیش کو دیکھ کر اپنی آنکھیں رگڑنے لگی جبکہ حدیل ان دونوں کو چھوڑ کر نیچے آ گئی۔ سندل کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، میں اس سے بات کروں گا۔ نہیں تبریز، وہ سمجھے گی میں نے اس سے آپ کی شکایت کی ہے۔ بات شکایت کی نہیں ہے حدیل، وہ تم سے یوں نہیں بات کر سکتی، کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے میرے۔ تبریز خاموش، میں بھی اس سے بات نہیں کروں گا، لیکن یہ سب یہاں نہیں چلے گا۔ تم دونوں اپنے معاملات سلجھاؤ۔ وہ نہیں جانتی کہ تم کس دور سے گزری ہو، میں جانتا ہوں۔ وہ کم عمر ہے اور اس کا بچپن اچھا نہیں تھا، لیکن تم اس کی ماں ہو اور اس بات کی اجازت اسے نہیں کہ وہ تم پہ چلائے۔ وہ اسے خاموش کرواتا اپنا ارادہ بتانے لگا، جبکہ سندل جو کہ حدیل سے معافی مانگنے آئی تھی اس کی بات سن کر دل شکستہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اور سندل ہر سال اپنی رہائش بدلنے سے دونوں بچوں پہ اثر ہوا ہے۔ وہ کسی جگہ سے جذباتی طور پہ منسلک نہیں ہو پاتے۔ وہ حدیل کا ہاتھ تھامتا اسے اپنی جانب کھینچتا کہنے لگا، اور اب تو ہماری فیملی میں ایک اور فرد آ رہا ہے۔ وہ اس کی گردن کو چھوتا ہوا کہنے لگا اور پھر اسے گردن سے تھام لیا۔ ہم اب مستقل طور پہ یہیں رہیں گے۔ وہ احتجاج کرتی اس سے پہلے تبریز نے اس کی گردن پہ دباؤ ڈالا جس سے وہ وہیں خاموش ہو گئی۔ مطلب صاف تھا، اس معاملے پہ اب وہ مزید نرمی نہیں دکھائے گا۔ وہ بادلوں سے چھپے آسمان کو دیکھنے لگی جو کسی بھی لمحے برسنے کو تیار تھا۔ پارک میں وہ اس وقت اکیلی ہی موجود تھی، باقی سب اپنے گھروں کی جانب چل دیے۔ کوئی ہی تھا جو اس موسم میں وہاں موجود تھا۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی خود بھی گھر کی جانب بڑھنے لگی۔ مجھے لگا تم یہیں بھیگنے کا ارادہ رکھتی ہو، کسی کی آواز پہ وہ اپنے اعتراف کا جائزہ لینے لگی۔ کالی ہڈ پہنے وہ درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سندل کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی جانب بڑھتی مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں بالکل۔ اس کے جواب پہ وہ یکدم رکی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں اکیلا دیکھا تو سوچا کچھ وقت اپنے دوست کے ساتھ گزار لوں۔ وہ سندل کی جانب قدم بڑھاتا ہوا کہنے لگا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ میرا پیچھا کیوں کریں گے آپ؟ وہ گردن کو ہلکا سے ٹیڑھا کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں مذاق کیوں کروں گا؟ وہ اپنی انگلیوں سے اس کے چہرے پہ منڈلاتے ہوئے بال ہٹاتے ہوئے کہنے لگا جو کہ تیز ہوا کی وجہ سے اس کے چہرے پہ پھیل گئے تھے۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ جب وہ کچھ سمجھ نہ پائی تو ارد گرد دیکھتی کہنے لگی اور پھر آسمان کو دیکھتے کہنے لگی، بارش بھی ہونے والی ہے، پاپا پریشان ہوں گے۔ وہ خود سے ہڑبڑایا، اتنی اداس کیوں ہوں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا تو سندل اپنا ہونٹ چبائے کہنے لگی، کچھ خاص نہیں، ماما سے کچھ ناراضگی ہو گئی بس۔ وہ گھاس کو اپنے پیروں سے مسلتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ پہلا شخص تھا جو اس کا دوست بننا چاہتا تھا اور اس کی اداسی کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ مخالف راستے پہ چلتی تو اس کی آواز پہ رک گئی۔ اگر تمہاری غلطی نہیں تو تمہیں کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سندل۔ اگر وہ نہیں دیکھ پا رہی کہ تم ایک بہترین بیٹی ہو تو یہاں قصور تمہارا نہیں ہے۔ سندل اس کی بات کو منو عین لیتی سر ہلاتے ہوئے چلی گئی تھی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، ہمیشہ اس نے وہی سب کیا تھا جو اس سے چاہا گیا۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ اسے تسلیم نہیں کر پائے تو اس کی وجہ یقیناً یہی تھی کہ وہ اسے اپنا خون نہیں سمجھتے تھے، ورنہ کیا وہ اپنی سگی اولاد کا بھی کمرہ یوں چیک کیا کرتی تھی؟ کیا اس کے جذبات کو نظر انداز کر کے ہر سال دوسرے شہروں میں رہائش اختیار کرتی؟ ان کے مسائل کا ہر جانا کیوں وہ بھگتتی؟ وہ جب تک واپس آئی حدیل اسے سارے گھر میں تلاش کر رہی تھی۔ سندل، کہاں تھی تم؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی جسے سندل نے نظر انداز کیا۔ اس کے تاثرات دیکھ حدیل نے فی الوقت مزید سوالات کرنا مناسب نہ سمجھا، سو بات بدل گئی۔ چلو آ جاؤ، کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے نہیں کھانا آپ کھائیں، وہ ناک سکیڑتے ہوئے کہتی اپنے کمرے کی جانب پڑھنے لگی جب شمس کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم وہیں روکے۔ سندل۔ جی بابا۔
وہ سیڑھیوں کے درمیان کھڑی پلٹ کر اسے دیکھنے لگی جو ابھی اپنے کمرے سے نکلا تھا. یہاں کچھ بات کرنی ہے. وہ حاکمانہ انداز میں کہتا ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا تو سند نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں جھکائے اس کی جانب پڑنے لگی. حدیل ان دونوں کو کھانا سرو کرنے لگی جسے ان دونوں میں سے کسی نے نہیں چھوا. حدیل جاؤ دیکھو شیش کیا کر رہا ہے. حدیل تبریز کو نظروں میں خاموش رہنے کی دہائی دینے لگی جسے اس نے نظر انداز کر دیا. وہ ٹھنڈی آب بھرتی شیش کے لیے ڈش تیار کرتی اس کے کمرے کی طرف چلتی تھی. کھانا کھاؤ سندل. مجھے نہیں پسند کہ تم سارا دن بھوکی پھرتی رہو. کیوں نہیں؟ وہ نظریں اس کی جانب اٹھاتے پوچھنے لگی. کیونکہ مجھے اس بچی کی یاد دلاتا ہے جو تم اب نہیں ہو. میں ابھی بھی وہی ہوں باپا، بس اب اسے چھپا لیا ہے میں نے. نہیں، تم وہ نہیں ہو. ہر لمحے کے انسان میں بدلاؤ آنا زندگی کا حصہ ہے. کیا آپ مجھے چاہتے ہیں؟ اس نے کسی خوف کے زیر اثر پوچھا. ہمیشہ. اگر اولاد یہ سوال اپنے والدین سے کرے تو یقیناً ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے. شاید ہماری محبت میں بھی کچھ کمی رہ گئی جو تم نے یہ سوال اٹھایا. وہ افسردگی سے کہنے لگا تو سندل کو اپنے دل میں ٹی سٹی محسوس ہوئی. ایسی بات نہیں ہے. سچ تو یہ ہے کہ آپ دونوں کے علاوہ مجھے کوئی نہیں چاہتا. اس سے مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں کسی دن میں کچھ غلط کروں اور آپ بھی مجھ سے بدگمان ہو گئے تو. وہ آنکھوں میں آنسوں سے ضائع کہنے لگی تو شمس نے اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر بلند کیا. میرا بچپن اچھا نہیں گزرا سندل. نہ ہی میں جانتا ہوں کہ ایک آئیڈیل ماں باپ کیسے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ میں یا حدیل اپنی اولاد سے وقتی ناراض تو ہو سکتے ہیں پر بدگمان نہیں. اس کے جواب پہ سندل مسکرا دی. شمس بھی خفیف سا مسکرا دیا. تم یہاں بستی ہو. وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا. تم سب کو میں نے یہاں قید کر لیا ہے اور جسے شمس تبریز قید کر لے اسے آزادی نہیں ملتی. اپنی ماما سے پوچھ لینا بے شک. آخری جملہ اس نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ ادا کیا جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھی. اب آ جاتے ہیں دوسرے موضوع پہ. تمہارے اور حدیل کے درمیان جو مسائل چل رہے ہیں میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں جاؤں گا. وہاں سے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے خاموشی اختیار کرنے کا کہا گیا. وہ تمہیں چاہتی ہے اور تمہاری خوشی اسے سب سے زیادہ عزیز ہے. یقین جانو حدیل کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج کی مانند نہیں گزری. میں یہی چاہوں گا کہ تم اسے سمجھنے کی کوشش کرو. ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا ہم سب کے لیے مشکل ہے لیکن چونکہ اب ہم ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو گئے ہیں یہاں. کیا ہم یہیں رہیں گے اب؟ وہ پرجوش سی سمجھ کی بات کاٹ کر بولی تھی. ہاں لگتا ہے تمہیں کافی خوشی ہوئی. وہ مسرور سا کہنے لگا جبکہ سندل کی مسکراہٹ مزید پھیل گئی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے پاپا یہ کتنی بڑی خبر ہے میرے لیے. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو. وہ اپنی کرسی سے اٹھی اس کی جانب بڑھی تو شمس نے اپنی باہیں اس کے دبلے سے وجود کے گرد حمائل کر دی اور پھر اس کی کمر پہ تھپتھپانے لگا. چلو اب سکون سے کھاؤ. ہاں بہت بھوک لگی ہے قسم سے. پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی اور پھر اپنی پلیٹ پہ ٹوٹ پڑی. لگتا ہے تم بال بڑھا رہی ہو. اس کے بالوں کو نرمی سے چھوتا ہوا کہنے لگا. ہاں بس ویسے ہی. وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہنے لگی تو وہ تمسکرانہ مسکرا دیا. بہت خوب. وہ آج 1 ماہ بعد اس سے مل رہی تھی. جب سندل کو لگا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اسے نہیں مل پائے گی تو وہ آج اچانک اس کے سامنے تھا. اسے دیکھتے ہی وہ خوشی سے نہال تھی وہیں ناراض بھی. ویسے آپ اتنا عرصہ کہاں غائب تھے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ اس کی زبان پہ تھا. مجھے کچھ ضروری کام تھا. سندل کو اس انجان کام سے حسد محسوس ہوا تھا جس کے باعث وہ 1 ماہ تک اسے نہ دیکھ پائی تھی. وہ اس کے شکوہ پہ مسکرا دیا اور سامنے کھیلتے اس کے بھائی کو دیکھنے لگا. مجھے آرٹ گیلری میں کافی کام تھا اسی لیے نہیں آ سکا. آرٹ گیلری؟ آپ وہاں کام کرتے ہیں؟ سندل دلچسپی سے پوچھنے لگی تو اس نے اپنے نظروں کا زاویہ ایک بار پھر بدلا. ہاں تم چلنا چاہو گی؟ ہاں لیکن ماما نہیں مانیں گی. اس کی خوشی مان پڑتے دیکھ سکتا تھا. تو تم انہیں بھی لے آنا. اچھا ہے میں بھی ان سے مل لوں گا. مقابل نے مخلصانہ مشورہ دیا جس پہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی. میں ان سے بات کروں گی. اگر تو وہ مان گئی تو میں ضرور وہاں جانا چاہوں گی. مجھے انتظار رہے گا اس دن کا.
شہیر اس بے وقوف لڑکی پہ ہنستا ہوا کہنے لگا۔ حال معراج کیسے ہوش آیا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے تفتیشی انداز میں پوچھنے لگی۔ معراج کا حلیہ دیکھ صاف ظاہر تھا کہ وہ ساری رات جاگتا رہا۔ نہیں، اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اس کے جواب پہ سندل کی پکڑ صوفے پہ مضبوط ہوئی تھی۔ پولیس مجھے نہیں چھوڑے گی، میں جیل نہیں جانا چاہتی، مجھے قید نہیں ہونا۔ وہ کسی خوف کے تحت بول رہی تھی جسے معراج نے فوراً محسوس کیا۔ سندل ادھر دیکھو میری جانب۔ وہ اس کے سامنے زانو بل بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کوئی تمہیں کہیں نہیں لے کے جائے گا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے میں بلا کی مضبوطی تھی، لیکن سندل اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم نہیں روک پاؤ گے انہیں، اور تم روکو گے بھی کیوں؟ میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ محض امپلائی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بازو اپنے گرد حمائل کرتی گویا ہوئی اور پھر اپنی آنکھیں زور سے میچی۔ کوئی تمہیں جیل نہیں لے کے جائے گا، تم نے بس اپنی جان بچائی تھی اور وہ ایک حادثہ تھا۔ عدالت یہ سب ضرور سمجھے گی۔ مجھے سمجھانے لگا لیکن سندل لگاتار اپنا سر انکار میں ہلا رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کے پوچھنے لگی۔ اسے جاننا تھا کہ معراج اس کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ کیا وہ اس کے لیے یہ رسک لیتا؟ میں وعدہ کرتا ہوں سندل، معراج اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالتے کہنے لگا۔ اس سب کے باوجود تمہیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے، تمہاری ساکھ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلے گی لوگ سوال اٹھائیں گے کہ میں یہاں کیوں ہوں، کیا کری ہوں، تم میرے لیے سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ اسے کھوجتی نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگی، جس پہ معراج اس کے ہاتھوں چھوڑتا سامنے سے اٹھ گیا۔ کیا تمہیں اپنی فکر نہیں؟ کسی کی باتوں سے میری زندگی پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن تمہارے آنے والی زندگی ضرور برباد ہو جائے گی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا کہنے لگا۔ میری زندگی یہیں تک ہے، سب رک گیا ہے، ہر راستے کی منزل تم ہو اب۔ وہ دھیمے لیکن جذبات سے چور لہجے میں کہنے لگی۔ اس کے شیریں لفظ سن کے معراج کے لیے اپنے جذبات پہ قابو پانا مشکل تھا۔ سندل کا کہا ہر لفظ اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا اور وہ اس کی زندگی کا اہم حصہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے سحر سے کب تک آزاد رہتا۔ یہ لو، یہ رہے پیپرز، جتنی جلدی ہو تم ان پہ سائن کروا لو گی، یہاں سے آزاد ہو جاؤ گی اور میری شکل تمہیں پھر کبھی نہیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ وہ اس وقت ایک کیفے میں صدیقی کے ساتھ ملاقات کر رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے پیپرز سائن کروانا اتنا آسان کام ہے؟ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ تمہیں کن نظروں سے دیکھتا ہے، اس لیے میرے ساتھ یہ کھیل مت کھیلو۔ سندل سے جان لیوا نگاہوں سے دیکھتی فائل پہ پکڑ مضبوط کرنے لگی تھی۔ وہ بنا پڑھے کوئی پیپر سائن نہیں کرتا، یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو۔ سندل نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ تو اس کا دھیان بھٹکاؤ، اسے زہر شیریں دو۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتا بے حد آسانی سے کہہ گیا، جبکہ سندل انگلیاں میز پہ ٹکا رہا۔ مجھے مزید وقت چاہیے۔ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ مت بھولو کہ تم پہ کیس ہے، اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو کوئی اور کرے گا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ آنکھیں سکیٹ کر پوچھنے لگی تو متضع چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اس کی جانب جھکا۔ سوچو، اگر معراج کو کچھ ہو جاتا ہے، یا اگر یہ کہیں کہ وہ مر شر جاتا ہے تو اس کا الزام کس پہ آئے گا؟ سندل اپنی دانت پستی زہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے بہتر ہے کہ اپنا کام کرو اور جاؤ یہاں سے۔ تمہارے یہ معراج کے سامنے سج سنور کے جانا، اس کے لیے کھانا بنانا اور محبت کا اظہار کرنا کسی کام تو آنا چاہیے۔ وہ بات ختم کرتا فائل پہ ہاتھ مارتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ تم نے غلطی کی مرتضیٰ۔ وہ فائل کو ہاتھوں میں لیتی واپس جانب اٹھ پڑی تھی۔ جب وہ بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ معراج صبح سے ہی ہاسپٹل میں تھا اور اس کے علاوہ اسے اپنے ایڈیٹر سے بھی ملنا تھا۔ یہ خبر اس تک بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی، لیکن پھر کسی آواز کی بنا پہ معراج کے آفس کی جانب بڑھی۔ دروازہ یکدم کھلنے پہ ہمیرا ہڑبڑا کر معراج کی ڈیسک سے دور ہوئی۔ وہ میں صفائی کر رہی تھی۔
سندل جب کچھ لمحات تک خاموش رہی تو وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی. ایک کپ چائے کا ملے گا؟ سر میں کافی درد ہو رہا ہے. جی 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 ابھی بنا کے لاتی ہوں. وہ شکر کا سانس خارج کرتی تیزی سے سندل کے قریب سے باہر ہوتی چلے گئی جبکہ وہ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتی پیچھے پیچھے. ہمیرا چولہے پہ چائے کا پانی چڑھانے لگی جب سندل اسے مخاطب ہوئی. کیا میری غیر موجودگی میں معراج آیا تھا؟ وہ عام سے لہجے میں پوچھنے لگی جس پہ ہمیرا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے کام میں جت گئی. نہیں صاحب تو نہیں آئے. سندل بنا کسی آواز کے ریک سے چھری نکالتی اس کی جانب بڑھی. صدیقی کو تم کیا خبریں پہنچاتی ہو؟ وہ اس کے پیچھے کھڑی سوال کرنے لگی جس پہ ہمیرا اس کی جانب پلٹی. میں سمجھی نہیں کہ آپ نے. اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی سندل نے چھری اس کے ہاتھ پہ دے ماری تو اس کے ہاتھ کو کاٹتی آر پار ہو گئی. ایک دل خراش آواز اس کے حلق سے ابھری اور وہ چیختے ہوئے اس سے دور ہونے لگی. پاگل عورت! وہ کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ دیکھتے چیخنے لگی جس سے خون بہنے لگا. میرے سوال کا جواب دو ورنہ اگلی بار یہ تمہاری گردن میں ہوگا. وہ قہر آلود لہجے میں کہنے لگی. کمینی! تجھے تو صدیقی زندہ کاٹ دے گا. وہ چیختی آہو پکار کرتی کچن سے نکل گئی جبکہ چائے کا پانی کھولتا ہوا برتن سے باہر نکلنے لگا. بری بات چائے بھی بنا کے نہیں گئی. وہ چولہا بند کرتی اطمینان سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی.